بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا حسین 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 میرا حسین میرا حسین میرا حسین میرا حسین میرا حسین میرا حسین مقتل میں دیتی ہے ایک ماں دہائی، لٹتی ہے ہائے میری کمائی، کوئی بچا لے میرا حسین میرا حسین میرا حسین میرا الرحیم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى بسم الله الرحمن الرحيم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا۔ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها زنجبيلا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها زنجبيلا۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق الشهداء كربلاء والصديقين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل ہو اللہ کی تلاوت فرما کر شہزادے عشرت صاحب کی روح کے لیے سال ثواب فرمائیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یبدیہ اعطاء والجود اذ کل معت منتقص سوا وکل مانع مذموم ما خلا والمنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولو کان فی مکان فیجوز علیہ الانتقال جلت عظمتہ والصلاة والسلام علی النبی الأمی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی للحق یحق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. صلوات پڑھ دیں محمد. حضرات، مجلس کے بعد قدیم ترین علم ہے بنا کردہ شہزادے عشرت صاحب، جو کسی زمانے میں ناظم صاحب کے امام باڑے سے اٹھ کے آغا باقر جاتا تھا. اس علم کی خصوصیت یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے کربلا کے اس منظر کو پیش کرتے ہیں کہ ہاتھوں میں خالی کوزے لیے الاتش کی صدائیں بلند کرتے ہیں. سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی نہ کسی اعتبار سے عزاداری میں شریک ہو. جس کی ذمہ داری مجلس پڑھنا ہے مجلس پڑھے، جس کی ذمہ داری تلاوت قرآن ہے وہ تلاوت قرآن کرے، جس کی ذمہ داری سبیل ہے وہ سبیل کا انتظام کرے. لیکن ہر چیز کا خیال رہے کہ اس رومال سے شرمندہ نہ ہونا پڑے کہ جس نے اس ماں کا رومال کہ جس نے حسین کو چکیا پیس کے پالا تھا. آج 7ویں محرم آ گئی، اب چند دن اور باقی ہیں اور اس کے بعد یہی سڑک ہوگی اور یہاں کی ویرانی دیکھ کے آپ یاد کریں گے نہ جانے ہم میں سے کون اگلے سال رہے نہ رہے غم حسین سلامت کہ زندگی کم ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو. دست بستہ گزارش ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. کیا تمہارے شرکائے کار ایسے ہیں کہ جو حق کی طرف ہدایت کریں؟ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق. کیا تمہارے شرکائے کار ایسے ہیں کہ جو حق کی طرف ہدایت کریں؟ نہیں. قل اللہ یہدی للحق. اے میرے رسول ان سے کہہ دو کہ اللہ حق کی ہدایت کرتا ہے. افمن یہدی الی الحق یحق ان یتبع. اور کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ کہ جو حق کی طرف بلائے اس کی اتباع کی جائے؟ جہاں حق ہے وہاں ہدایت ہے، جہاں ہدایت ہے وہاں پیروی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسا فیصلہ سنا رہے ہو؟ اللہ ہدایت کرے گا حق کی طرف یا اس کا رسول ہدایت کرے گا؟ اور دیکھو یہ نہ کہنا، قطعی یہ جملہ نہ کہنا کہ اللہ کچھ اور ہے اس کا رسول کی مرضی کچھ اور ہے. نہیں، جو اس کا خدا ہے وہی اس کا رسول ہے. یہ تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے ہیں میرے رسول، یہ دست خدا پہ بیعت کر رہے ہیں. اور جو فرق کرے اس کے لیے فیصلہ سنا دیا سورہ نساء میں. ان الذین یفرقون بین اللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض وَيُرِيدُونَ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا. کہ دیکھو کافر وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ آدھی باتیں ہم مانیں گے آدھی باتیں ہم نہیں مانیں گے. یہ کفر کی پہچان ہے.
یہ علامت کفر ہے کہ جہاں یہ کہا جائے کہ یہ اعلان غدیر آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے ہے. یہ کافر ہیں باوجود اس کے کہ یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ کافر ہیں باوجود اس کے کہ یہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، یہ کافر ہیں باوجود اس کے یہ محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں، یہ کافر ہیں. اس لیے کہ مومن کی علامت یہ ہے، مومن کی علامت یہ ہے کہ مومن یہ کہتا ہے کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے. تو کافر کی علامت کیا بیان کی؟ جو فرق کرے. مومن کی علامت کیا ہے؟ جو کہے کہ ہم فرق نہیں کرتے. جو کچھ بھی بیان کر دیا گیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. جہاں تفرقہ ڈالنے کی کوشش ہو وہاں ایمان کی رمق نہ ملے گی. اے میرے رسول تم حبیب ہو، اے میرے رسول تم نذیر ہو، مگر یاد رکھیے عزیزان محترم، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ھدی للمتقین، اللہ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن سنکتبھا للذین اتقوا، ہم اس رحمت کو لکھ دیں گے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا. رحمت خدا ہر ایک کے لیے نہیں ہے. یہ کوئی نہ کہے کہ اللہ کی رحمت تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. رحمت کو خاص کر دیا سأکتبھا للذین اتقوا، ان کے لیے خاص کر دیا کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا. توجہات مبذول رہیں. صاحبان تقوی کے لیے رحمت ہے، صاحبان تقوی کے لیے ہدایت ہے. جہاں تقوی نہیں ہے نہ وہاں رحمت پہنچے گی، جہاں تقوی نہیں ہے نہ وہاں ہدایت پہنچے گی. اور حکم قرآن کیا ہو رہا ہے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اے میرے رسول یہ جو کافر ہیں، کافر کون ہے؟ جو فرق کرے. یہ جو کافر ہیں اے میرے رسول اب ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ. کافروں کی علامت قرآن بیان کر رہا ہے، ابتدائے قرآن ہے. اب ان کو ڈراؤ میرے رسول یا نہ ڈراؤ، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی نہ کہے کہ وہ رحمت ہیں عالمین کے لیے. نہیں، رحمت ہیں لیکن ہدایت اس کے لیے ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہو. اے میرے رسول یہ کافر جو ہیں ان کو آپ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ. اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہرے لگا دی ہیں. یہ بہرے ہیں، کان ہیں مگر بہرے ہیں، آنکھیں ہیں مگر اندھے ہیں. اب ان کو بلاؤ یا نہ بلاؤ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب دوسری قسم کون سی ہے؟ یقولون آمنا باللہ وبرسولہ وما ہم بمومنین. یہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں مگر یہ مومن نہیں ہیں. زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں مگر یہ مومن نہیں ہیں. تو کیا علامتیں ہیں؟ کافر کے لیے ہدایت نہیں ہے. جو زبان سے کہے بقول خود مومن، اپنی زبان سے کہے مومن. قرآن ایسوں کے ایمان کی سند نہیں دیتا. یاد رکھیے، عرض کر چکا کہ وہ کہ جو فرعون کے دربار میں بیٹھا تھا، جس نے کلمہ نہیں پڑھا، قرآن نے کہا مومن ہے. یہاں زبان سے چیخنے والے کو کہا مومن نہیں ہے. زبانی باتوں پہ نہ جائیے گا، چیخنے والوں پہ نہ جائیے گا. ایمان دل کے کسی جز میں چھپا ہوتا ہے. زبان سے کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے نہیں یہ مومن نہیں ہے. جب ان سے یہ کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو یہ کہتے ہیں کہ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا اس طرح سے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لاتے. صاحبان ایمان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں. جب تمہاری محفلوں میں آتے ہیں، یہ بہت سے اپنوں کے حال بھی ہے، جب تمہاری محفلوں میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ میں سے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مذاق اڑانے گئے تھے. ایسے آپ کی صفوں میں بھی مل جائیں گے. میں صحافت کی تلاوت نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. لیکن ایسے لوگ ہیں جو آپ کی بزم میں بیٹھیں گے تو کہیں گے کہ صاحب یہ سب لڑائی جھگڑے فساد فتنے، یہ بھی سمجھ لیجئے علامت بیان کر دی گئی منافق کی. منافق کی علامتیں قرآن بیان کر رہا ہے. جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان کا مذاق اڑانے گئے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ سب فتنہ و فساد نہ پھیلاؤ،
یہ سب فتنہ و فساد نہ پھیلاؤ. یہ یاد رکھیے عزیزان محترم، جو سب سے بڑا فسادی ہوتا ہے وہ دوسرے کو فسادی کہتا ہے. جو سب سے بڑا فسادی ہوتا ہے، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم فسادی نہیں ہیں، ہم تو اصلاح معاشرہ کر رہے ہیں. تو کبھی کبھی اصلاح معاشرہ کے نام پر لوگ فساد پھیلاتے ہیں. امی جان جب چلیں، امی جان کو تو آپ سب جانتے ہیں، میں اسی لیے یہ سب تمہید باندھ رہا تھا. امی جان جب چلیں اور کتے بھونکے کسی مقام پر، یہ کتوں کا بھی رول ہے، بڑے اہم ہے کتے، بڑا رول ہے. ان کو یاد آیا، کیا یاد آیا؟ حدیث رسول. کتوں کے بھونکنے سے امی جان کو حدیث رسول یاد آ گئی. کپ میں لے دیے، اسی کپ میں ہری صاحب، اس کپ میں لے دیے، کپ میں. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں جو مخلوق ہے خدا کی، اچھا ہی کیا کہ بھوکے، کم سے کم ان کو کچھ تو یاد آیا. ورنہ میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، حدیث رسول بھول گئی. اما ہم بھول جاتے تو لوگ کہتے ہیں 1400 برس کے امتی ہیں. ایک صاحب نے مجھ سے کہا مجلس پڑھیے، میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میں ماڈرن شیعہ ہوں. ماڈرن شیعہ ہیں، ماڈرن مسلمان اگر بھول جائیں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر تازے سامنے کے لوگ بھول جائیں اور نبی یہ تاکید کر کے جائیں کہ دیکھو میرے بعد ان میں سے نہ ہونا جن پر فلاں مقام میں کتے بھونکیں گے. براہ راست کہا ہے بھائی، جبرائیل کے ذریعے نہیں کہلوایا ہے، کوئی فرشتہ نہیں گیا ہے، کوئی رسول نہیں گیا ہے، کوئی خط نہیں لکھا ہے. تم نہ ہونا، تم اور تم، یہ دو ہیں خطرناک باپ کی خطرناک اولادیں، یہ دو ہیں. میں بڑا احترام کرتا ہوں، کوئی کسی کا رشتہ دار ہے، محترم ہے، قابل احترام ہے، مگر میں کیا عرض کروں، رشتہ داری کی اہمیت قرآن میں نہیں ہے. رشتہ داری کی اہمیت قرآن میں نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ اگر سیدہ کے احترام میں رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹی کا احترام قرآن میں نہیں ہے. مامور رشید نے دربار میں علماء سے پوچھا، یہ بتاؤ سیدہ کے احترام میں رسول اٹھ کے کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ اگر بیٹی کا احترام ہے تم بھی اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوتے ہو؟ کہا نہیں. کہا اس لیے کھڑے ہوتے تھے کہ امت محمدی میں بیٹی کا احترام باپ پہ نہیں ہے. سیدہ بیٹی نہیں تھی، کل کا کل قرآن تھی. اس کو نکال کے رکھ لیجئے. کل کا کل قرآن ہے سیدہ. ایسی اولاد بھی ہو کہ جہاں رسالتیں اٹھ کے کھڑی ہو جائیں. وہ رسالت کے جو احترام ہے جبرائیل میں اٹھ کے نہ کھڑی ہوئی، وہ رسالت کے جو احترام ہے میکائیل و جبرائیل میں، نبی کس کا احترام کریں گے؟ ان کے جہاں قدم ہوتے ہیں وہاں انبیاء کے سر تھے. جن کے قطروں سے انبیاء خلق ہوئے ہیں، جن کے قطروں سے کائنات خلق ہوئی ہے، جن کے نور مبارک سے آدم جو ان کے جد ہیں قابل سجدہ بن گئے، وہ احترام کر رہے ہیں. بیٹی ہو تو ایسی ہو، باپ کی ناک نہ کٹوائے. اب میں اپنی زبان میں کہہ دوں، بے عزتی خراب نہ کروائے. رہی صحیح عزت بھی ڈبو دی. اب جو یہ چلی کتے بھوکے، ان کو حدیث رسول یاد آ گئی. کہا یہ تو رسول نے فرمایا یہ تھا، یہ تو میں نکلی. تو اب کیا علامت ہے؟ جا رہے ہیں فتنہ و فساد کے لیے. یہ منافق کی علامت ہے، قرآن بیان کر رہا. فتنہ و فساد کا ارادہ ہے. طلحہ و زبیر پہلے تو یہ چاہتے تھے، ایک صاحب چاہتے تھے کہ یمن کی
ولایت ان کے ہاتھ میں آ جائے، عراق کی ولایت دوسرے کے ہاتھ میں آ جائے، مولا علی نے کسی اور کو مقرر کر دیا، تو کہنے لگے کہ سرکار ہمیں ذرا عمرے کی اجازت دیجئے، حج کا موسم نہیں ہے، عمرے کی اجازت دیجئے، اور یہ کہہ کے بنام عمرہ چلے فساد کرنے۔ عبادتوں کے نام پر فساد پھیلانے والے اس دور میں بھی تھے، اس دور میں بھی ہیں، ہر زمانے میں رہیں۔ اسی لیے میں سیاسی نمازوں کو اہمیت نہیں دیتا۔ لوگ سیاست میں اللہ جانے کیا کیا کریں، دل میں کچھ اور ہے، زبان سے کہہ رہے ہیں عمرہ کرنے جا رہے ہیں، 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کرنے، اور اس کے بعد جب علی سے رخصت ہوگا، علی تو جانتے ہیں کس کا کیا ارادہ ہے، کہا جاؤ جاؤ، بیعت کی اس وقت بار بار آپ نے بیعت لی، بار بار بیعت لی، جس کے دل میں بغض و عناد تھا، بہرحال چلے۔ اب بڑے بڑے لوگ ہیں، مجھے تو بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، اتنی بڑی بڑی شخصیتیں لیکن حقیقتیں ہیں۔ اب چلے تو ان کو بھی ساتھ لے لیا، ایک ناری ان دہشت گردوں کی قیادت کرتی ہوئی چلی۔ اب چلے تو امی جان ساتھ ہیں، اب ایک علم بھی ہونا چاہیے، علم تو خیبر میں علی کو مل گیا، ان کو ملا جھنڈا نہیں۔ اب دیکھیے، کسی مرد کی قیادت میں ہو، کسی مرد کی قیادت میں ہو تو جھنڈا ہے، کسی خاتون کی قیادت میں ہو تو جھنڈی ہے۔ امی جان کی قیادت ہے، احد کے میدان میں امیر المومنین میدان میں کھڑے ہیں، جوانی ہے، ایسی تلوار چلائی، پہلا مرا، دوسرا مرا، تیسرا مرا، چوتھا مرا، اللہ رے بغیرتی 7 کے بعد کوئی آگے قدم نہیں بڑھا رہا ہے۔ 7 لاشیں جب گری علی میدان، گری علی ہے، تو اب عورتیں کہاں سے آ گئی میدان جنگ میں؟ یہ بھی ایک راز ہے۔ یزید کی دادی ڈھولک بجا بجا کے عورتوں کا مجمع لے کے گئی کہ مرد میدان سے بھاگے نا، یہ ڈھولک بجانے والوں کا خاندان ہے۔ مقابلہ کس سے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیں ساری بے غیرتیاں اپنی جگہ پر، میں وہ اشعار نہیں سنا سکتا ممبر سے جو یزید کی دادی نے پڑھے ہیں، اب اتنی بھی بے غیرتی مناسب نہیں، وہ سننا ہے تو ایک یہاں پہ بھی کچھ جلسے ہوتے ہیں، سنا ہے میں نے۔ ایک بار ادھر سے گزرا تھا، لکھا تھا نیا سال مبارک، میں نے کہا بھئی نیا سال تو مناسب ہے، لیکن پہلی محرم کو کسی صاحب کا اس دنیا سے شہادت بھی ہو گئی تھی، اب یہ پتہ نہیں ہے، اما شہادت ہی منا لو کسی کی، کچھ تو کرو۔ دیکھیے یہ میں اس لیے بڑی دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، کسی کا تو سوگ مناؤ، تاریخ ولادت تو منا نہیں سکتے، پتہ ہو تو منائیں گے نا، معلومات بھی ہونی چاہیے۔ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، بڑی تیزی سے میں گزر رہا ہوں، بڑے لوگوں کی باتیں۔ اب وہ جب زندہ تھے وہ صاحب کہ جن کا کرتا جو ہے وہ ایک ڈنڈے میں باندھا گیا، عجیب منظر ہوگا، مذاق خیز، آپ سوچیں ڈنڈے میں کرتا بندھا ہے، یہ کیا جا رہا ہے؟ یہ جھنڈا ہے، اس کی قیادت میں پیچھے پیچھے لوگ جا رہے ہیں۔ کہا کس کے قتل کا بدلہ؟ کہنا بڑے مظلوم تھے، مارے گئے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مظلوم کا بدلہ لینا چاہیے، مظلوم کا حق وصول کرنا چاہیے، وہ لوگ وصول کریں کہ جو مظلوم کے طرفدار ہوں، لیکن اس میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی تھے کہ جو ان کی زندگی میں، اب ان کا جملہ ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کوئی برا نہ مانے،
یہ بڑے لوگوں کی باتیں میں تو نقل کر رہا ہوں. جب وہ بیٹھے ہوتے تھے منبر پر تو یہ پردے سے جھانک کے فرماتی تھی یہ ناسل یہودی ہے اسے قتل کر دو. یہ یہودی ہے ناسل یہودی اسے قتل کر دو. لوگوں نے قتل کر دیا. اب ان کا حکم کون منع کرے؟ اتنے بڑے باپ کی بیٹی. لوگوں کو غصہ آ گیا, بچوں کے تیوریوں پہ بل پڑ گئے. اب آج کے روز بزرگوں سے معذرت کے ساتھ اب بزرگ تیوریوں پہ بل پڑ گئے, لوگوں نے قتل کر دیا. جب قتل کر دیا تو یہاں فتنہ. یقولون آمنا باللہ وبرسولہ وما ہم بمؤمنین, وہ زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے, دل سے منافق ہیں. جب یہ کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض, زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ, تو کہتے ہیں ہم اصلاح معاشرہ کے لیے نکلے ہیں. کتے بھوکے, امی جان کو حدیث یاد آئی, کہا نبی نے کہا تھا دیکھو ان میں سے نہ ہونا. تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کے ہاتھوں سے اصلاح معاشرہ ہونا, آپ کے ہاتھوں سے, آپ اس زمانے کی مصلح ہیں کیا؟ مفسد ہیں, فسادی. تو پہچان سمجھ میں آ گئی کہ جو فسادی ہوگا وہ خود کو مصلح کہے گا, دوسرے کو فسادی کہے گا. ہم نے تو سیدھی سیدھی بات کے لوگوں نے کہ فساد نہ پھیلائیے. میں فساد پھیلا رہے ہیں, ہم فساد پھیلائیں گے, ہم تو سیدھی, ہم نے برے کو برا کہا, آپ نے کہا فساد نہ پھیلائیے. رسول اگر سب کو اچھا کہہ دیتے تو کچھ نہ ہوتا. رسول نے کہا کہ دیکھو ایک ہے مولا, باقی سب میلے. ایک ہی کو مولا رسول نے بنایا, باقی سب کو تو توق لعنت پہنا کے نکال چکے تھے رسول. اگر رسول سر پہ بٹھا لیتے ہم کیا کریں کہ بخاری شریف میں ہے کہ سیدہ ان سے ناراض تھی. اگر سیدہ راضی ہو جاتی ہم کبھی ناراض نہ ہوتے, ہم کبھی نہ, ہماری مجال نہیں تھی. ہم تو اس کی اتباع کرتے ہیں, اتباع کہ جو انہوں نے حکم فرما دیا. اب فساد کرنے سادے فسادی اکٹھا ہو کے میدان میں آ گئے. ادھر علی کا عالم کیا ہے کہ بصرے والوں نے مزاج علی کو جاننے کے لیے, نہج البلاغہ سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ایک قاصد کو بھیجا. امیر المومنین نے اس سے گفتگو کی, کہا بیعت کرو, کہا یا علی میں تو قاصد ہوں, میں جب تک کہ ان کے پاس واپس نہ چلا جاؤں, ان سے گفتگو نہ کر لوں, کیسے بیعت کر لوں. کہا سنو, اگر تمہارے قبیلے کے لوگ, تمہارے شہر کے لوگ تمہیں پانی کی تلاش میں کسی صحرا میں بھیجیں اور تمہیں پانی مل جائے, تم جا کے ان کو خبر دو, وہ تمہاری مخالفت کریں, تم کیا کرو گے؟ کہا میں ان کو چھوڑ کے پانی کی طرف چلا جاؤں گا. کہا جب حق کو پہچان لیا تو بیعت کرو. جب حق کو پہچان لیا, من رانی فقط را الحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. قل اللہ یہدی الی الحق, اللہ یہدی الی الحق. اے میرے رسول ان سے کہہ دو کہ اللہ حق کی ہدایت کرتا ہے. حق کون؟ ذات علی. علی ایک لشکر لے کے میدان میں آئے. اب وہ جوانی تھی علی کی, 2 ہجری میں ہوئی تھی جنگ, اور یہ ہے 36 ہجری. قیادت ناری کے ہاتھ میں ہے, اور حدیث رسول ہے کہ وہ امت کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس کی قیادت کسی خاتون کے ہاتھوں میں ہو. کسی ایک مخصوص پارٹی سے معذرت کے ساتھ, جس کی قیادت کسی خاتون کے ہاتھوں میں ہو وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتی. یہاں عالم کیا ہے کہ وہ پردے سے جھانک جھانک کے دیکھ رہی ہیں, اور احترام صحابہ سمجھانے والے, تقریریں کرنے والے بقراتیت کی سنیں. عثمان بن حنیف رسول کے جلیل القدر صحابی کے واجب الاحترام شخصیت ہے. کیا ہوا؟ فتنہ و فسادیوں کا لشکر بصرے کے قریب پہنچا. بصرے کے قریب آئے اور یہ طے پایا کہ جب تک کہ امیر المومنین خود تشریف نہ لے آئیں کوئی جنگ نہ کی جائے. رات کے اندھیرے میں بصرے میں داخل ہوئے یہ فتینوں کا لشکر. بیت المال پہ حملہ کیا, لاتعداد لوگوں کو شہید کیا. عثمان بن حنیف کو گرفتار کیا, ان کے سر کے بال مونڈ دیے, ان کی داڑھی مونڈ. کون ہے؟ صحابی. بھویں مونڈ دی, داڑھی مونچھیں مونڈ دی, اور ان کو قتل کرنے کے لیے پردے سے حکم آیا کہ ان کو قتل کر دو. کیوں؟
صحابی رسول کو قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ علی کی طرف ہے. لیکن پھر یہ خطرہ ہوا کہ ان کے بھائی مدینے پہ والی ہیں, ایسا نہ ہو کہ معاملات وہاں سے خراب ہوں. یہ پوری تاریخیں ہیں. عثمان بن حنیف امیر المومنین جب میدان میں آئے اور اس پورے ماجرے کا پتہ چلا, اب دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں, دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں. ادھر علی ہیں اور ادھر زوجہ رسول ہیں. حکم رسول کے باوجود لڑنے کے لیے نکلی ہیں؟ نہیں. خاتون پر پردہ ہے حجاب کا, زوجہ رسول کے لیے حجاب ہے اس کا گھر. سورہ احزاب قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی, اے ازواج رسول اپنے گھروں میں رہو, گھر کے باہر نہ نکلنا. جو باہر نکلے اس نے جہالت پہ عمل کیا. یہ قرآن ہے. حدیث رسول بھی بھولی, قرآن بھی بھولی. قرآن نے کہا دیکھو گھر سے باہر نہ نکلنا, لیکن گھر کے باہر نکلی. قرآن ناطق کی بھی مخالفت ہے, قرآن صامت کی بھی مخالفت ہے. باہر آ گئی میدان میں. قرآن نے پیغمبر کی 2 بیویوں کی مثال دی. اب پیغمبر کی بیوی تو مائیں ہیں, اب اس سے کون نہیں جانتا ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمُّهَاتُهُمْ, ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. بیویاں مائیں ہیں, لیکن ایک ہوتی ہے حقیقی ماں, ایک ہوتی ہے کسی احترام کی نسبت سے ماں. میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں, قرآن نے پیغمبر کی 2 بیویوں کی مثال دی. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا, صاحبان ایمان کے لیے کس کی مثال تھی کل؟ زوجہ فرعون. صاحبان ایمان کے لیے مثال زوجہ فرعون. صاحبان کفر کے لیے مثال کون؟ امرات نوح و امرات لوط, نوح کی بیوی, لوط کی بیوی. انبیاء کی بیویاں ام المومنین نہیں ہیں, صاحبان کفر کے لیے مثال ہے. یہ قرآن ہے. صاحبان کفر کے لیے مثال. کیوں؟ کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتہما, وہ دونوں ہمارے عبد صالح کی زوجہ تھیں مگر انہوں نے خیانت کی. رشتہ نہ دیکھو, وفاداریاں دیکھو, خیانتیں دیکھو, رشتے نہ دکھاؤ. فخانتہما, اور انجام کیا ہوا؟ ادخل النار مع الداخلین, جہنم میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ. گیا سارا احترام. تو کردار دیکھیے کہ نبی کے بعد ہوا کیا. احترام تو ہم بھی کرنے کو تیار ہیں, لیکن حق کے مقابلے میں کوئی نہ آئے. حق کے مقابلے میں کوئی نہ آئے. کوئی حسن کے جنازے پہ تیر نہ برسائے. ہم احترام کرنے کو تیار ہیں, کوئی ظلم نہ کرے. لشکر آمنے سامنے ہیں. زمانوں کے بعد علی کے ہاتھ میں تلوار ہے. ذہن یہ ہے کہ اب تو بڑھاپا ہے, اب تو پیری ہے. وہ 8 ہجری میں حنین کی جنگ علی کی آخری جنگ تھی. مدتیں گزر گئیں. خدا کی قسم ایک شخص کو بلایا, کہا ان کے درمیان قرآن لے کے جاؤ, ان سے کہو تم بھی مسلمان ہو, ہم بھی مسلمان ہیں, قرآن پہ فیصلہ کر لو. اتنے تیر برسائے, وہ شہید ہو گیا, قرآن پارا پارا ہو گیا. اب جو اس کی لاش سامنے آئی, قرآن کو دیکھا, علی گھوڑے پہ سوار ہو گئے, کہا حجت تمام ہو گئی. اب کوئی گفتگو نہیں ہوگی. قرآن کی بے احترامی ہو گئی, اب کوئی گفتگو نہیں ہوگی. گھوڑے پہ سوار ہوئے. ابھی یہ گفتگو تھی کہ کون لڑے, کون حملہ کرے, کون پہلے میدان میں جائے, کہ ایک مرتبہ لشکر مقابلے میں قیامت برپا ہوئی. انہوں نے اپنے آپ کو, علی کو ان کے درمیان پایا. علی ہیں, ذوالفقار چل رہی ہے, کبھی قلب لشکر میں ہیں, کبھی میمنے پہ ہیں, کبھی میسرے پہ ہیں. وہ نار بھی گیا, وہ ناری بھی گئی. اب کوئی سامنے آنے والا نہیں ہے. ہر ایک یہ دیکھ کے بھاگ رہا ہے کہ علی اس کی طرف کیوں آ رہے ہیں. ہر ایک یہ دیکھ رہا ہے. وہ بڑے بڑے شجاع, وہ بڑے بڑے بہادر, ہر ایک یہ سمجھانے لگا اپنی اولاد کو, دیکھو بیٹا ادھر نہ چلے جانا, ادھر سے علی آ رہے ہیں.
حملہ کر کے پلٹے، محمد حنفیہ کے شانے پہ ہاتھ رکھا، کہا میرے لال محمد اب تو سمجھ گئے جنگ کیسے ہوتی ہے، اب تو سمجھ گئے محمد حنفیہ شجاع باپ کے شجاع بیٹے، اب تو سمجھ گئے یہ جنگ کیسے ہوتی ہے۔ قیامت کے حملے کیے بڑھ بڑھ کے علی نے، اور لشکر مخالف سے تیر برس رہے ہیں۔ محمد سے کہا میرے لال محمد آگے بڑھو، میرے لال محمد آگے بڑھو، حملہ کرو۔ کچھ دور آگے بڑھے لیکن برابر سے تیر تھے، رک گئے محمد حنفیہ، پلٹ کے آئے، کہا بابا برابر سے تیر چل رہے ہیں، حملہ کرنے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، حملہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حسن مشتبہ کو قریب بلایا، کہا میرے لال حسن ذرا انداز حیدری میں حملہ کرو۔ حسن مشتبہ قریب آئے، دیکھیے عالم کیا تھا، منظرنامہ کچھ یوں تھا کہ ایک تو وہ بدبخت کرتا تھا جو ڈنڈے پہ بندھا تھا، وہ لیڈ کر رہا تھا لوگوں کو، ایک وہ بدبخت اونٹ تھا جس پر وہ ہودج تھا۔ اب علی حملہ کر رہے ہیں، مجھے شجاعت علی کے متعلق گفتگو نہیں کرنا، لیکن جب اس عورت نے علم اٹھا لیا تھا، علی نے اس کو قتل نہیں کیا، مرد آیا نہیں جنگ احد میں، اب وہ خاتون آئی، انہوں نے علم اٹھا لیا، جھنڈی اٹھا لی۔ کبھی کبھی وہ عادی نہیں ہوں میں جھنڈی کا، تو زبان سے علم نکلتا ہے۔ جب انہوں نے اٹھایا تو علی نے کوئی حملہ نہیں کیا، علی نے سر کو جھکایا، کہا استغفر اللہ۔ اب ان پر کیا حملہ کریں گے علی؟ تو علی کر رہے تھے مردانے مجمع پہ حملہ، زنانہ مجمع تو الگ تھا، وہ اونٹ سلامت تھا، کہا اس اونٹ کو پے کرو، اور وہ بھی ایسے کہ وہ اونٹ کو گھیرے ہوئے سب کھڑے، ان کے قریب کوئی نہ آئے۔ کہا میرے لال حسن اس اونٹ کو پے کر دو، جب تک کہ یہ اونٹ سلامت رہے گا تب تک کہ یہ جنگ جاری رہے گی۔ جب محمد حنفیہ نہ بڑھ پائے، حسن مشتبہ آگے بڑھے، انداز حیدری میں حملہ کیا، اونٹ کا پہلا پاؤں گیا، دوسرا پاؤں گیا، تیسرا پاؤں گیا، چوتھا پاؤں گیا، وہ آسمان سے زمین پہ گری، آسمان سے زمین پہ گری۔ محمد بن ابی بکر کو بھیجا، کہا جاؤ اپنی بہن کو نکالو۔ وہ آئے، انہوں نے بہن کا ہاتھ پکڑ کے نکالا، کہنے لگیں دیکھو مسلمانوں یہ فتنہ ہے۔ نامحرم کو بھیج دیا، انہوں نے کہا بدبخت چپ رہو، میں تمہارا بھائی ہوں، چپ رہو میں تمہارا بھائی ہوں۔ فتنہ کرنے والے اس عالم سے اپنے آپ کو نمایاں کرتے ہیں، اور خدا کی قسم کوئی اور ہوتا، علی کی جگہ یہ علماء اہل سنت نے لکھا ہے تو ان کو سب یاد آ جاتا، لیکن یہ علی ہیں اور یہ شرافت خاندان رسالت ہے، کہ ان کو ان کے گھر پہنچا دو، ان کو ان کے گھر پہنچا دو۔ عورتوں کے ساتھ بھیجا مگر مردانے لباس میں بھیجا۔ انہوں نے پھر اعتراض کیا کہ یہ تو مردانے مجمع کے ساتھ مجھے میرے گھر بھیجا۔ اب جو عورتوں نے خود اتارے، کہا چپ رہیے محترمہ، آج آپ کے لیے ذلت کا روز ہے، اسی لیے وہ ساری زندگی روتی رہیں کہ کاش وہ دن نہ آتا، میں اس سے پہلے اس دنیا سے چلی جاتی۔ حسن مشتبہ حملہ کر کے پلٹے، یہ ہے انداز حیدری، حملہ کر کے پلٹے، علی نے پیشانی کو چوما، پیشانی کو چوما۔ محمد حنفیہ علی کے بیٹے، علی کے بیٹے، کہا بابا میں نے بھی کئی جنگوں میں آپ کے ساتھ جنگ لڑی مگر آپ کا یہ انداز نہیں دیکھا بابا، حسن مشتبہ کے ساتھ اتنی شفقت کیوں؟ کہا میرے لال تم صرف میرے بیٹے ہو، یہ میرا بھی بیٹا ہے، رسول کا بھی بیٹا ہے، یہ میرا بھی بیٹا ہے، رسول کا بھی بیٹا ہے۔ اور اے میرے لال جب کوئی آنکھوں کی طرف حملہ کرتا ہے تو انسان ان آنکھوں کا دفاع اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے۔ تم میرے ہاتھ ہو، حسنین میری آنکھیں ہیں، حسنین میری آنکھیں ہیں۔ حسنین سے کوئی اپنا مقابلہ نہ کرے، چاہے جائے وہ کسی کی اولاد۔ یہ ہیں حسن مشتبہ۔ قیامت کی جنگ ہوئی، علی کوفے میں تشریف لائے، اور اس کے بعد
کسی نے جب سوال کیا، آپ نے قرآن کی اسی آیت کو پڑھا، سورہ یونس کی، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ کہ جو حق کی ہدایت کرے اس کی پیروی کی جائے، چہ جائے اس کی پیروی کے کہ جو یہ کہے کہ ہم حق کی پیروی کر رہے ہیں۔ دیکھو اپنے امام کو دیکھ بھال کے چنو، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، جہاں امام جائے گا وہاں امام کے پیچھے چلنے والے جائیں گے۔ سب برے نہیں تھے فرعون کے ساتھ، لیکن سب غرق ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ جناب آسیہ کیا کہہ رہی ہیں؟ نجینی من القوم الظالمین، اس ظالم قوم سے مجھے نجات دے۔ پوری کی پوری قوم ظالم، کیوں؟ کیونکہ امام ظالم۔ اگر امام اچھا ہے، موسیٰ کے ساتھ لوگوں کے کیریکٹر دیکھیے، قرآن گواہ ہے، کیا کیا نہیں کیا لوگوں نے، بنی اسرائیل نے، سب بچ گئے، 12 کے 12 قبیلے نجات پا گئے، امام ایک۔ ہم سے نہ پوچھئے کہ رونے سے کیا ملے گا، ہم سے نہ پوچھئے عزاداری سے کیا ملے گا۔ وہاں موسیٰ اکیلے تھے، 12 قبیلے تھے، یہاں ہم اکیلے ہیں، 12 امام ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بارہ امام ہیں۔ حسن مجتبیٰ کس کے بیٹے ہیں؟ علی و فاطمہ کے بیٹے، ہما امامان، یہ دونوں امام ہیں، حدیث رسول ہے، ہما امامان قاما و قادا، چاہے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں چاہے بیٹھے رہیں۔ منبر پہ بیٹھ کے بخراتیت نہ کرنا کہ بڑے بھائی کے پاس لشکر تھا صلح کیوں کر لی، چھوٹے بھائی کے پاس لشکر نہیں ہے جنگ کیوں کر رہے ہیں۔ تم اگر صلح حدیبیہ کو سمجھتے اور رسول کی جنگوں کو سمجھتے تو کبھی حسنین پہ اعتراض نہ کرتے۔ تم نے حسن حسین کو دیکھا، ان کے وجود میں مضبر حقیقت محمدی کو نہیں دیکھا۔ تم نے یہ دیکھا کہ نواسے ہیں، تم نے یہ نہیں دیکھا۔ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ شہادت حسن در حقیقت شہادت رسول ہے، شہادت حسین در حقیقت شہادت حسین ہے۔ یہ دونوں نواسے رسول کا جز ہیں، کوئی اعتراض نہ کرے۔ حسن مجتبیٰ نے صلح کر لی، لوگوں کو بڑا اعتراض ہے، حسین جنگ کر رہے ہیں، فرزند رسول جب لشکر نہیں ہے تب کیوں جا رہے ہیں، تب کیوں جا رہے ہیں فرزند رسول؟ کہاں نانا سے وعدہ کیا تھا۔ دو نواسے ہیں۔ جب حسن مجتبیٰ اس دنیا سے رخصت ہونے لگے اور زہر ہلاہل نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا، حسن کے جگر کے ٹکڑے تشت میں کٹ کٹ کے گرنے لگے۔ اپنے بیٹے کو قریب بلایا، قاسم، ننھے سے ہیں قاسم، مصیبت میں سب سے زیادہ کون یاد آتا ہے؟ باپ۔ کہا قاسم تمہارے ہاتھ پہ ایک تحریر باندھ دوں قاسم، جب سب سے زیادہ مصیبت پڑے میرے لال تو اس تحریر کو کھول لینا۔ حسن مجتبیٰ اس دنیا سے رخصت ہوئے، زمانہ گزرتا گیا، کربلا کا میدان آ گیا، نبی محرم کی شب آئی، حسین نے فہرست شہداء سنائی، علی اصغر کا بھی نام ہے۔ قاسم بے چین ہو گئے، آقا کیا دشمن خیموں میں چلے آئیں گے آقا؟ کہا نہیں میرے لال، علی اصغر کو لے کے ہم میدان میں جائیں گے۔ دنیا میں کسی نے موت کا مزہ نہ بتایا سوائے قاسم کے۔ کہا میرے لال موت کیسی ہے تمہارے نزدیک؟ کہا احلا من العسل، چچا جان شہد سے زیادہ شیریں۔ علی اکبر کی جوانی رسول یاد آتے ہیں، عباس کی جوانی علی یاد آتے ہیں، قاسم کی جوانی حسین کو رہ رہ کے اپنے بھائی یاد آتے ہیں۔
لیکن بار بار قاسم جنگ کی اجازت مانگ رہے ہیں. کہے میرے لال قاسم تمہیں کیسے جنگ کی اجازت دے دوں, کیسے جنگ کی اجازت دے دوں؟ تم میرے بھائی کے یتیم ہو قاسم. حسین جنگ کی اجازت نہیں دے رہے. قاسم رو کے خیمے میں واپس آئے. ماں نے پوچھا قاسم اب تک زندہ ہو؟ کیا بھابھی ام لیلہ سے شرمندہ کرواؤ گے قاسم؟ اے قاسم کیا علی اکبر کا جنازہ آئے گا تو مجھے شرمندہ کرواؤ گے قاسم؟ رونے لگے. کہا اماں ہم کیا کریں, چچا اجازت نہیں دیتے. حسین کے پاس آتے ہیں, ماں کے پاس جاتے ہیں. جب بڑی دیر اسی آن سے گزری, قاسم خیمے میں تنہا جا کے بیٹھ گئے. زار و قطار گریا کیا. وہ وقت یاد آیا کہ جب حسن مجتبیٰ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے. کاش میرے بابا ہوتے اور بھیا سے سفارش کر دیتے تو آقا حسین بڑے بھائی کی سفارش کو کبھی رد نہ کرتے. جب بابا یاد آئے تو بازو پہ بندھا ہوا تعویذ یاد آیا. تعویذ کو کھول کے پڑھا, آنسوؤں کے ساتھ چہرے پہ ہنسی نمودار ہو. عبارت کو پڑھا, لکھا تھا ایک قاسم کربلا میں 10ویں محرم کو میرا بھائی تنہا ہوگا قاسم. اے قاسم نہ کوئی ناصر ہوگا نہ مددگار ہوگا قاسم. اے قاسم ہم زندہ نہ ہوں گے قاسم. اے قاسم اپنے بابا کی نمائندگی کر دینا قاسم. اور قاسم ہم جانتے ہیں حسین تمہیں جنگ کی اجازت نہ دیں گے قاسم. قاسم یہ وصیت نامہ میرے بھائی کو دکھا دینا. دوڑتے ہوئے آئے, حسین بیٹھے ہوئے تھے. قاسم نے وصیت نامہ بڑھا دیا. اے چچا جان اپنے بھائی کا خط پڑھ لیجئے. حسین نے بھائی کا خط دیکھا, بھائی کی صورت ذہن میں آ گئی. کہا اے حسین میرے بچے کو جنگ کی اجازت دے دینا. اٹھے, قاسم کو گلے سے لگایا, اتنا روئے. روایت کہتی ہے روتے روتے حسین اور قاسم بے ہوش ہو کے گر گئے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. روتے روتے گر گئے. حسن کا یتیم ہے, کیسے جنگ کی اجازت دیں؟ غش سے واقع ہوا, پھر گلا لگا کے قاسم کو رونے لگے. اے قاسم تمہیں جنگ میں جانے کی اجازت کیسے دوں قاسم؟ تم میرے بھائی کے یتیم ہو قاسم. بھیا حسن یاد آتے ہیں قاسم, تو میں تمہاری صورت دیکھتا ہوں قاسم. جاؤ اماں سے اجازت لو قاسم. اماں کے پاس آئے, کہا جاؤ قاسم میں نے تم کو حسن کی نیابت میں قربان کیا. لیجئے آئے, گھوڑے پہ سوار ہوئے. کہا قاسم ریشمی کرتا پہن لو. ریشمی کرتا قاسم نے پہنا. حسین نے قریب بلایا, قاسم کے گریبان کو چاک کیا. یہ علامت تھی کہ لشکر یزید یہ سمجھ لے کہ اب میدان میں وہ آ رہا ہے کہ جس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے. جس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے. قاسم میدان کی سمت چلے, یہ کہہ کے چلے بھیا علی اکبر ذرا ہماری جنگ کا انداز دیکھیے گا. چچا عباس ذرا ہمارے جنگ کا انداز دیکھیے گا. آقا حسین ہماری جنگ کا انداز دیکھیے گا. قاسم میدان کی طرف چلے ہیں, لاکھوں کا لشکر ہے, یہ یتیم حسن ہے. ایک مرتبہ میدان کی طرف بڑھے, حسن کے انداز شجاعت بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے ہیں. فوجیں پیچھے ہٹنے لگی. پہلی صف سے گزرے, دوسری صف سے گزرے, تیسری صف سے گزرے, 7ویں صف میں قاسم نے حملہ کیا. لوگوں کا جنگ جمل میں انداز حسنی یاد آیا, لیکن فوجوں نے حسن کو جلدی سے گھیر لیا. قاسم کا حسن کا لال شام کے اندھیروں میں چھپ گیا. کچھ دیر کے بعد ایک صدا آئی, اے چچا آخری سلام. اس آواز کو سن کے حسین نے کلیجے کو تھام لیا, گھبرا گئے. یہ سن کے صدا سرور انام عباس نامور سے یہ اس دم کیا کلام. لو بھائی جنگ ہو چکی, قصہ ہوا تمام. ارے آیا سوئے یتیم حسن موت کا پیام. ہم شکل مصطفیٰ کو بلا لو پکار کے,
ارے مانگو دعائیں سر سے امامے اتار کے، دعا مانگو، دعا مانگو۔ علی اکبر گھوڑے پہ بیٹھو، عباس گھوڑے پہ بیٹھو، حسین گھوڑے پہ بیٹھے، کہا میں نے قاتل قاسم کو دیکھ لیا۔ حسین گھوڑا دوڑاتے ہوئے، عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے، علی اکبر گھوڑا دوڑاتے ہوئے میدان کی طرف شیروں کی طرح جھمٹے۔ اب اس ہلبلاہٹ میں ایک مرتبہ ادھر کی فوجیں ادھر، ادھر کی فوجیں ادھر، قاسم کی آواز بلند سے خفیف تر ہوتی چلی، پکارتے جاتے تھے چچا مدد کیجئے، چچا مدد کیجئے، چچا مدد کیجئے۔ ارے جس دم حسین لاش قاسم پہ پہنچے، قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو کے بکھر گئی۔ لاش قاسم گھوڑوں سے پامال ہو کے بکھر گئی۔ کس لاش کے ٹکڑے پہ جائیں، کس لاش کے ٹکڑے پہ جائیں؟ ادھر بھی قاسم، ادھر بھی قاسم، ادھر بھی قاسم۔ یا 21ویں رمضان کو علی کے لیے گلیم آیا تھا، یا قاسم کی پائمال لاش کے ٹکڑے اٹھانے کے لیے ایک چادر منگائی گئی۔ حسین زارو قطار آنسوؤں سے رو رہے ہیں، اے میرے بھائی کے یتیم، یہ کہہ کے حسین نے چادر میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے رکھے۔ لاش قاسم کو ایک مرتبہ پشت پہ لادا، خیمے کی طرف چلے۔ بیویوں میں کوہرام برپا ہے، بیویوں میں کوہرام برپا ہے۔ لاش یتیم حسن آ رہی ہے، لاش یتیم حسن آ رہی ہے۔ لاش ایک جسم میں نہیں ہے، لاش کے ٹکڑے پامال ہیں۔ ارے ایک بار قاسم پامال ہوئے کربلا میں عصر عاشور، جب حسین قتل ہو چکے، ایک آواز آئی، دیکھو گھوڑوں کی نال بندی کرو، لاشوں کو پامال کرو، لاشوں کو پامال کرو۔ ایک قبیلے کے جوان آئے، یہ سچ ہے کہ ہمارے قبیلے کے لوگ حسین کی طرف سے لڑے، ہر کے قبیلے کے لوگ آئے، کہا ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے قوم کے لوگوں کی لاشیں اس طرح سے پامال کی جائیں۔ کربلا جائیے، ہر کا روضہ بڑی دور بنا ہے، اس لیے کہ ہر کے قبیلے کے لوگ لاش ہر کو لے گئے، ہم لاش ہر کو پامال نہ ہونے دیں گے، ہم لاش ہر کو پامال نہ ہونے دیں گے۔ ارے پامال اسے کیا جاتا ہے جس کے ورثہ زندہ نہیں ہوتے۔ روئیے عزیزان محترم، پامال اسے کیا جاتا ہے جس کے ورثہ زندہ نہیں ہوتے، ہم لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ اسی طرح سے ایک ایک قبیلے کے لوگ آتے، ایک ایک جوان کا لاشا لے جاتے۔ کون تھا حسین کی لاش اٹھانے والا؟ ارے کون تھا لاش عباس کو اٹھانے والا؟ کون تھا لاش قاسم کو اٹھانے والا؟ گھوڑوں کو پامال کرنے کے لیے آمادہ کیا، مادر قاسم نے سر کے بھال کھول دیے۔ اے پروردگار، سب کی لاش ایک بار پامال ہوگی۔ ارے میرا بچہ زندگی میں بھی پامال ہوا، مرنے کے بعد بھی پامال ہوا۔ سیعلم اللہ۔
غائب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس سلطان العرب والعجم علي بن موسى الرضا الرازي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وقبولك وجعلنا من أوانك وأنصارك وشيعتك ومحبيك ورحمة الله وبركاته. ایک نعرہ ہے